اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ اور معذرت اگر جو اوپر نیچے یا کہیں سکرین غائب ہو گئی تو ہم انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے. تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحيم. اپنی توحید پیچھے اس نے جو واٹر سائیکل ہمارا ہے، پانی کا ایک دور، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. جب بادل چلے جاتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس میں سے پھر بارش آتی ہے اور وہ ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سمندر کے اندر بھی کرتا ہے، میدانوں میں بھی کرتا ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی وہ چیز آ جاتی ہے. کبھی تو وہ اولے اور کبھی رحمت بھی بن جائے، رحمت کے طور پر، اور جہاں چاہتا ہے آگے آ رہی ہے چیز کے اس کے اندر بجلی کی چمک ہوتی ہے تو وہ ممکن ہے کہ ان کی آنکھ ہم نے پڑھا تھا کل. اس سے اگلی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بتا رہا ہے کہ یہ بھی اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور وہ کیا، لیلا والنہار. تو یقلبو کے معنی پھیرتے ہیں، وہ پھرتا ہے. پھرتا وہ پھیرتا ہے، پھرتا رہتا ہے. بدلتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھیرتا ہے. وہ کون؟ اللہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، زیادہ بہتر رہے گا یہاں. اللہ بدلتا تعالیٰ ہے. بدلتا ہے، نہیں بدلتا ہے. بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیلہ رات کو رات کو، ٹھیک ہے، اور دن کو. والنہار اور اور والنہار دن وقف ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالی رات اور دن کو بدل دیتا ہے. اب ان فی بے ذالک، شک اس میں ترجمہ، بے شک اس میں بے شک اس میں، یعنی کہ اس تبدیل کرنے کے اندر بھی لعبرۃ لأولی الابصار. تو لا کا ترجمہ کریں لا عبرتن. یقیناً، عبرتن عبرت ہے، پڑھا ہوا ہے پہلے بھی، عبرت ہے لأولی الابصار. یقیناً عبرت ہے. بصیرت کیا رکھنے والوں کے لیے. ہاں جی، تو یہاں آنکھوں ہوگا یقیناً عبرت ہے. جی، اہل بصیرت کر دیتے ہیں آنکھوں والوں کے لیے، ایک تو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ بصیرت رکھنے والوں کے لیے ابصار. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بصیرت مطلب ہے کہ یہ وہ آنکھ نہیں جس کو عین کہتے ہیں اور جو دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بے سواد رے کا مادہ دیا ہے وہ دل کی آنکھ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی جس ٹھیک کو ہے. ہم بصیرت کہتے ہیں. بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک پردے کے پیچھے ہوتی ہے اس کو بھی اپنے دل سے، اپنی عقل فکر سے لے لینا. تو اس کو ابصار کے لفظ کے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالی رات کو اور دن کو بدلتا ہے. اور یہ اور کوئی کام کر سکتا ہے جی؟
یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے، ان فی ذالک، اس بے بے شک شک اس میں بے شک اس میں، یعنی کہ اس پروسیس میں، اس عمل میں، بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے یا بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ یقیناً عبرت ہے۔ جی پروفیسر صاحب ذرا آپ بھی کہہ دیجیے گا۔ جی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرہ، عبرت ہے، یقیناً، لأولی الابصار، بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ بصیرت رکھنے والوں کے لیے، جی بالکل ٹھیک۔ آپ نے جو الوہیت ہے اس کے بارے میں کہ میں ہی اللہ ہوں، اور ایک چیز بتا رہا ہے کہ چیز تو مادہ تو وہی تھا جس سے بنایا ہم نے ہر ایک چیز کو، اور خاص طور پر پانی کا ذکر اب آئے گا۔ اور پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ جی داؤد بھائی، اس کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ جی سر، اور بے شک ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی، بنایا، ٹھیک ہے، زندگی بنا دی، ٹھیک ہے، خالق۔ جی 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 بالکل۔ تخلیق جو ہے پانی سے ہوئی، یہاں بھی اسی چیز کو اور الفاظ میں ہوا۔ جی تو جی واللہ خلق، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کا کریں گے ترجمہ۔ واللہ خلق کل دابت من ماء، اب دابت، یہ ہم نے لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، رینگنے والے، چلنے والے، چلنے ہر پھرنے والے۔ جاندار کو، چلنے پھرنے والے، یا تو ہم کریں گے چلنے والے، بریکٹ میں کر لیں گے ہر جاندار کو، کلہ ہے نا، ہر، جی تو چلنے والا جو بھی ہوگا اس کے اندر جان ہوگی، کیوں جی؟ جی جی بالکل۔ تو لہذا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہر چلنے والے جاندار کو، ابھی اس کا ترجمہ بعد میں کر دیں گے، بنا دیا۔ اب بنایا ایک ہی پانی ہے جس سے بنا، لیکن شکلیں مختلف ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بطنی ہی تھا، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ پیڑ کو۔ کو، کو یمشی، مشی کہتے ہیں چلنا۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، جیسے کینچوے ہیں یا سانپ ہے یا اس سپیشیز سے، اس طرح کے جتنے بھی جاندار ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں، ایون مچھلی کو بھی دیکھیں گے تو وہ تیرتی ہے تو اس کے پاؤں تو نہیں ہوتے، بطن جی اپنے کے ذریعے ہی کرتی ہے۔ دوسری چیز جی، وہ بھی چیز پانی سے ہی بنی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، تو رجل کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو۔ پاؤں کو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ رجل مرد کو کہتے ہیں، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور رجلین تثنیہ ہے، تو جی کیا ہوگا؟ اپنے دونوں پاؤں پر۔ تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے، اب پھر وہی اسٹرکچر آ رہا ہے اوپر والا بھی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ، اربع نہیں ہے بلکہ اربع، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، چار کو کہتے ہیں جی، چار ٹانگیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو چار، بریکٹ میں کر لیں، چار ٹانگوں پر چلتا ہے یا چار پاؤں پر چلتا ہے، چار پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یخلق اللہ ما یشاء،
جی ان اللہ اور علی کل شیء قدیر. یہ جناب یہاں تک اللہ نے اپنا تعارف جو تھا وہ بتایا کہ کائنات کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو دو چلنے والے ہیں ان میں سے تو بنایا دو ٹانگوں پر، لیکن یہ ہے کہ آپ کو قوت اختیاری بھی دی ہے اور پھر ذہن بھی دیا ہے، اور آپ جیسا سوچنا چاہیں جو جس راستے پر چلنا چاہیں چلیں. تو مل کے جی واللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اور اللہ اللہ تعالی تعالی نے اللہ تعالی نے پیدا پیدا کیا پیدا کیا اور اللہ نے پیدا کیا کل دابت ہر ہر چلنے والے جاندار کو ہر چلنے والے جاندار کو. تو ترجمہ بنے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پیدا کیا مم پانی سے. پانی سے. تو جملہ داؤد بھائی اس کا بتائیں جی گے کہ کیا بنتا ہے؟ واللہ خلق کل دابت من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو ہر چلنے پانی سے والے پیدا کیا. جاندار کہہ ہر لیتے ہیں، چلنے والے جانور اور ہو جائے جاندار گا، کو پانی سے پیدا کیا. پانی سے پیدا کیا. اب اس کے اندر آپ کے جتنے سپیشیز جن کے اندر لائف ہے، زندگی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بھی وہ گروتھ ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے اور بریدنگ ہوتی ہے کہ ہر ایک چلنے والے جاندار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. فمنہم اور ان میں سے تو ان میں سے ان میں سے من کا ترجمہ کریں گے کوئی ایسا بھی ہے کوئی ایسا جو بھی ہے کوئی ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو یمشی چلتا ہے جو چلتا ہے چلتا اعلی ہے باطنی اپنے پیٹ اپنے اپنے پیٹ اپنے کے پیٹ بل پر. تو ترجمہ بنے گا ذوالفقار بھائی، اس کا آپ کریں گے. فمنہم من یمشی علی فمنہم کوئی بطنی ایسا ہے چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کے لیے آ رہا ہے من، دوبارہ وہ اسپیشی پوری ہو جائے گی. آگے جی ومنہم من یمشی پہلے بھی آ چکا ہے، ترجمہ اس کا آسان ہے، اور کیجیے گا. ان میں سے مل کے کوئی ایسا ہے جو جو چلتا ہے چلتا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو چلتا ہے علی رجلین اپنے دو دو پاؤں پر. پاؤں پر. دو پاؤں پر جی، دونوں پاؤں نہیں کہنا بلکہ دو پاؤں کہنا ہے. اس کے اندر جو بھی دو پاؤں والے ہیں، چرند پرند، ان کے دو پاؤں، مطلب چرند تو نہیں ہے، پرند ہیں خاص طور پر، دو پاؤں والے اڑتے بھی ہیں، دو پاؤں کے اوپر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي اور اور ان مل میں کے کوئی ایسا بھی جو ہے چلتا ہے ان میں جو سے کوئی چلتا ایسا ہے بھی ہے جو چلتا ہے علی اربع، چار بریکٹ میں کر لیں، جو چار چار پاؤں پاؤں پر چار ٹانگوں پر، چار ٹانگوں پر یا چار پاؤں پر. کون سا لفظ استعمال کرنا ہے بریکٹ میں؟ چار کوئی کرے پہلے اوپر کے بھی رج پاؤں. لائن ہے، چار پاؤں ہاں جی، تو نیچے والا بھی چار پاؤں پر چلتا ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ ہم نے بریکٹ میں کرنا ہے جی. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جی مل کے کریں یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو ہے وہ ما چاہتا ہے یشاء، جو وہ جو وہ چاہتا ہے. چاہتا ہے چاہے تو وہ اپنا بغیر پاؤں کے کرے،
چاہے تو وہ 2 پاؤں والے کرے، چاہے تو وہ 4 پاؤں والے، انسیکٹ جو ہیں وہ ہیں، تو لہذا وہ جو 4 سے زیادہ والے ہیں وہ یخلق اللہ ما یشاء کے اندر آ جاتے ہیں. کیوں جی؟ اس کے اندر آ گئے نا بالکل جی. تو اس کے اندر وہ سارے آ گئے، سینٹی پیڈ جو ہے آپ کا وہ بھی. تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی، بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز ہر چیز قدرت پر بہت قدرت ہر رکھنے والا چیز ہے. پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. جی ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر. ان واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ جی وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے 4 پاؤں پر چلتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا، آپ سے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ ترجمے کے طور پر تو پڑھ لیا، کیا آپ پیٹ پر چلنے والا پیدا ہونا چاہتے تھے؟ اشرف المخلوقات بنایا. ہاں جی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. جی وہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ آپ کو 2 پاؤں پر چلنے والا بنایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 پاؤں پر جو چلنے والا ہے وہ عمومی طور پر، میرے ساتھ ڈاکٹر سرشار صاحب ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے علاوہ مستقل چلنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں جی سرشار بھائی؟ بالکل کوئی نہیں ہے. جی جی، مطلب مستقل طور پر 2 پاؤں پر چلنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز دے دیا، فرق ڈال دیا دوسری مخلوق میں اور انسان میں. اور پھر 4 پاؤں پر چلنے والے جو ہیں وہ عاجزی تو کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، ہر وقت اپنا سر جھکایا ہوا ہے جی. جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ پاؤں والے، انہوں نے بھی سر جھکایا ہوا ہے. وہ جو بطن والے ہیں انہوں نے بھی سر جھکایا ہوا ہے. سارے ہی عاجزی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو 2 پاؤں پر چلنے والا انسان ہے نا، جو بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے قوت اختیاری دے دی کہ تم چاہو تو عاجزی کر کے جو دوسری مخلوق ہے بنو، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی عاجزی دکھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. جنت تمہارے لیے ہی بنائی ہے. تو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. بالکل جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یہ ساری چیزیں لقد انزلنا آیات مبینات، پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے. جی جی بے شک. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جی لقد کا ترجمہ بے شک. بے شک. بے شک. لقد کیسے، ورنہ تو یہ ہے لام کے معنی بالتاکید، اور قد کا مطلب بے شک. جی اس کے اندر یہ انما کی طرح ہے جی. ایک ہوتا ہے نا انا، انا کے اندر ہوتا ہے بے شک. انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک پلس بے شک جی. اور اسی طریقے سے لام جی اور قد یہ آ گیا، اس کے اندر زور ہے، یہ ذہن میں آپ نے محسوس کرنا ہے
تو انزلنا ہم کا نے ترجمہ نازل ہم نے نازل فرمائی، ہم نے نازل کی، بے شک ہم نے نازل کی آیاتن آیات آیات، ٹھیک ہے، آیات آیتیں مبیناتن، یہ جناب اس میں فائل ہے، واضح 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 کرنے والی والی، ایک ہے واضح، وہ ہے بیناتن، یہ ہے مبینات، واضح کرنے والی، تشریح کرنے والی۔ وہ واضح تو ایک یہ ہے کہ آپ دیکھ کے آپ کو وضاحت ہو جائے، ایک ہے کہ وہ خود آپ کو مجبور کرتی ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ بھئی ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں۔ تو آیات کے دو معنی ہیں، ایک تو قرآن مجید کی آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، دوسری جو بنائی جو کونی وحی ہے۔ کونی وحی کون سی ہوتی ہے سرشار بھائی؟ کون سی بھائی؟ کونی وحی، اولی ایک تو ہے نا وحی الہامی، کونی کا مطلب ہے کائنات کی۔ ممکن ہے یہ لفظ میں بولتا ہوں جی، کونی کا مطلب ہے کائنات کی وحی، کہ یہ بھی آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں، بہت بڑا سلسلہ، اور یہ بھی ہمیں واضح پیغام دیتی ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ اللہ بالکل جی، واللہ یہدی من یشاء، ترجمہ کریں۔ اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جسے ہدایت وہ دیتا چاہتا ہے، ہے من یشاء، جسے وہ وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی سیدھے طرف۔ راستے کی طرف۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ہدایت دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور بھی کر سکتا تھا ہمیں کہ آپ نے اس سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، مجبور کر سکتا تھا کہ بھی آپ نے جہنم کے راستے پر بھی چلنا ہے، لیکن ایک واحد انسان اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت اختیاری، فری ول آف چوائس، بار بار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم اسی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اللہ کا فضل ساتھ شامل حال ذہن میں رکھنا ہے، تو وہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے کھل جائے گا، اور سیدھے سیدھے راستے کی طرف جانے والے ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ تو یہ پہلا قدم جو ہے وہ بھائیو ہم نے خود اٹھانا ہے جی۔ اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی اس کا کریں لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے واضح کرنے والی آیات نازل کی، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا بیٹا جی، آپ نے ذرا اس کو احتیاط سے اوپر کرنا ہے، اور تھوڑا سا کر دیں۔ بالکل جی، ہو گیا۔ اب جو چیزیں آگے آ رہی ہیں یہاں سے، جو پچھلی جی ہاں جی، کہ اب یہ لقد انزلنا سے یہ ایک دیباچہ شروع ہو رہا ہے منافقین کی، کہ بھئی چاہے تو وہ ان واضح آیات سے ہدایت حاصل کرے، چاہے تو اپنی شکل و شباہت مسلمانوں کی بنا لے، اور اندر سے اپنی روایات اور اپنے جو بت بنائے ہوئے ہیں، یا اپنے جو لات منات اور عزا کسی قسم کو بھی نام مطلب دے لیں اللہ کے علاوہ، جس کی بات مانی جائے، چاہے تو وہ کرتا رہے۔ کیوں جی، کو اللہ تعالیٰ نے کبھی تھپڑ تو نہیں مارا نا ایسے؟ کیوں کہ امتحان میں بیٹھے ہوئے بچے کو وہ غلط بھی لکھ رہا ہو تو جو انویجیلیٹر ہے وہ بتاتا نہیں ہے کہ تم غلط لکھ رہے ہو، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید 1,24,000 پیغمبروں کے تھرو ہمارے پاس آیا ہے، مکمل ہوا ہے، ایسا ہی ہے جی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ، جی سوچیں، یہ سارے کا سارا اس کا ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی موضوع
اور وہ کیا ہے؟ انسان کی فلاح، جی انسان کی کامیابی۔ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے کس لیے؟ انسان کی انسان کامیابی انسان کی فلاح ہو، ہدایت اور خاص طور پر ہدایت کے آخرت کے اندر، دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ رہے گا اور آخرت کے اندر خاص طور پر۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جی، آیات مبینات جو پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر بندہ ایمان نہیں لاتا، یا وہ شکل و شبات مدینہ کے اندر یا آج مسلمانوں کے اندر وہ مسلمانوں کی بنا لیتا ہے، اندر سے منافق رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی پکڑنا ہے جی؟ وہ آگے جا کے پکڑے گا۔ امین لیکن اللہ جہاد تعالیٰ کی بتا رہا ہے کہ منافقین کی نشانی کیا ہے۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں اس کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمنا باللہ وبالرسول، منہ سے کہہ دیتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك۔ یتولا کے معنی کیا ہے؟ پھیر لیتے ہیں وہ کرتے ہیں جی وہ پھر وہ پھر ابھی جاتے ہم فریق کو فریق کے طور اور پہ انہوں کریں نے گے تو کہا یتولا کے معنی ہوں گے پھر ایک گروہ پھر جاتا ہے ان میں سے، پھر یتولا ایک پھر گروہ ان جاتے میں سے، جاتے نہیں ایک پھر تو یہ جاتا ہے یتولا، فریق کا ترجمہ اگر کولیکٹیو ناؤن پر کرنا پھر ہے جاتا ہے تو فریق کا مطلب ہوگا ایک گروہ، یتولا پھر جاتا ہے، منہم ان میں سے، ایک فریق من بعد ذالک۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں منافقین، جو پہلے پارے میں بھی پڑھے تھے، اور جیسے بتایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کافروں کا، اور جو منافقین تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پڑھا تھا نا کہ وہ کیا ہے؟ نہیں وہ لوٹے بہرے بس ہیں، نہیں لوٹیں گونگے گے۔ ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، جانتے بھی ہو کہ علماء چونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو تم کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اندر کی بات کیا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین۔ اب جی با کا مجھے بتائیے کہ با کی اہمیت کیا ہے؟ جو بالمؤمنین، مومن کے ساتھ با مومنین کے آ جائے تو اس ساتھ، کے مومن کے ساتھ بالتاکید یقیناً مان والے بالتاکید، نہیں جی بہت اچھا، بالتاکید یہ ہے۔ اب وہ تاکید اگر ماں کے ساتھ لگے گی نہیں کے ساتھ تو بلکہ ہرگز نہیں، ماں کے ساتھ تاکید لگے گی تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ تو ترجمہ کریں گے مل کے، وما اولئک، اور ہرگز نہیں ہیں یہ وہ لوگ لوگ نہیں ہیں، نہیں، اور ہرگز ہرگز یہ مومن لوگ نہیں ہیں، بالمؤمنین، ایمان لانے والے والے، یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہے۔ نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں لوگ؟ منافق ہیں، اس لیے کہ کہہ تو دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، اور دل کے اندر نہیں اترا۔ میں دوبارہ کرتا ہوں اور پھر میں غلام سرور بھائی سے کہوں گا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری بھی کی۔ کیوں جی؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے لوگ کہیں گے، تو پھر ترجمہ کریں گے یتولا پھر جاتے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جمع کا صیغہ کرنا ہے یا واحد کا؟ پھر جاتا ہے، واحد ہی آئے گا جی، وہ گروہ جو آ گیا نا،
گروہ آ گیا پھر جمع نے پہلے کیا ہوا ہے کہ جو قوم آتی ہے، فریق آتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں ایک فریق کے لوگ، اس لیے کہ اس کے بعد اگر وہ فعل کو آ جاتا ہے نا جمع، جیسے آ گیا وما اولئک بالمؤمنین، جمع آ گیا ہے جی، جی جی تو فریق یہاں اگر ترجمہ کر لیں گے ایک گروہ کے لوگ، ان میں سے ایک گروہ کے لوگ پھر جاتے ہیں اس کے بعد جی وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نہیں یہ اپنے غلام سرور بھائی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَآتَانَا ثم وَآتَانَا، اور نہیں، اس کا ترجمہ نہیں، اس کے ساتھ پچھلے کے ساتھ ہے وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اطاعت کی جی۔ یتولا فریقم منہم من بعد ذالک، پھر ان میں سے ایک فریق کے لوگ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جی ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میں صرف آپ سے درخواست یہ کروں گا، اپنے آپ سے بھی، کہ ایک ہوتا ہے نفاق جو یہاں آ گیا ہوا ہے کہ دل کے اندر ہی نفاق آ گیا، کہ اللہ کے مانا، اللہ کے رسول کو بھی مانا، اور یہ بھی کہا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے پھر گئے۔ ہمارے اندر یہ جو بہت بڑی کمی ہے، ہم یہ سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر قرآن کا حکم آ جاتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جاتی ہے، کیوں جی، جی جی کہ سود نہ کھاؤ، اور سود کھانے والا یہ ہے سب سے چھوٹا جرم۔ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا ہوا؟ جی جی رشوت نہیں کھاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس ایمان کے بعد اس ایمان کے تقاضے بھی عملی طور پر پورے کرتے ہیں، اور باہر سے جس کو یک رنگی کہتے ہیں وہ جی اس کا شعار بنانے کی توفیق ہے۔ ایک آیت ہم اور پڑھیں گے، اور جی تھوڑا سا بیٹا اوپر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکم مان لیا، فیصلہ کرنے والا مان لیا، اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جی۔ جی جی سر جی تو جلدی ذرا، اذا دعو الی اللہ ورسولہ لیغفر، منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں وہ۔ تو اذا دعو کا مطلب کیا ہوگا؟ جب انہیں بلایا جاتا بلایا بلایا جائے، جاتا ہے، جب انہیں بلایا جاتا ہے الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے اللہ رسول اور اس کے رسول کی طرف۔ ہاں تو ترجمہ بنے گا جب انہیں اللہ اور اب حاکم جو انہوں نے ماننا تھا، اگر وہ مسلمان ہے تو کس کے مطابق فیصلہ ہونا تھا؟ قرآن مجید کے مطابق، سنت کے مطابق، ایسا ہے؟ جی جی لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ اذا فریق منہم، ترجمہ کریں تو تو اس اس وقت وقت ان میں سے ایک گروہ ایک کے لوگ فریق کے لوگ ان میں سے معرضون، منہ پھیرنے منہ پھیرنے والے ہو ہوتے جاتے ہیں۔ ہیں۔ اچھا جی ہوتے ہیں۔ آگے مذعنین تک پڑھنا ہے ہم نے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ،
اب وہ پہلے تو منہ پھیر رہے تھے نا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس فیصلے کے اندر تو ہماری کیا نام ہے دنیا کی بھلائی ہے، ہمیں مال ملے گا، اب وہاں کیا کرتے ہیں وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر اور اگر ان کے لیے کوئی حق ہوتا ہے، حق کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ اپنا جو جائیداد آپ کیا نام ہے مال غنیمت ان میں سے پیسے ملنے ہیں یا کوئی اور ہاتھ کاٹنا ہے تو اس کی طرف تو وہ نہیں آئیں گے، وہاں اعراض کریں گے، لیکن مال غنیمت لینا ہے تو وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ کا ترجمہ کریں جی، اگر ان کے لیے اگر ان کے اگر ان لیے کے لیے کوئی حق کوئی حق ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہاں جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ ہے دنیا میں، یا تو الیہ، یا تو وہ اس کی وہ آتے ہیں وہ سب آتے ہیں الیہ اس کی اس طرف۔ رسول کی طرف، اب لفظ آ رہا ہے مذعنین، اطاعت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، یہ مذعنین کے ساتھ ہے، حکم بجا لانے والے، تو وہ اس کے لیے، بلکہ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ سر جھکائے بھاگے آتے ہیں، یہ ترجمہ اس کا، تو ترجمہ کریں اس کا ترجمہ جی وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے اور لیے اگر ان اور کے اگر لیے ان کے حق لیے کوئی ہوتا حق ہے ہوتا ہے اگر ان کے لیے کوئی حق ہوتا ہے یا تو الیہ، وہ آ جاتے ہیں تو وہ اس کی طرف، آتے ہیں اس کی طرف، وہ اس کی طرف آتے ہیں، مذعنین کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکائے، گردن جھکائے، گردن جھکائے، اور پھر بھاگ کے بھی آنا، تو ہم گردن جھکائے اطاعت کرتے ہوئے، گردن جھکائے اطاعت کرتے ہوئے کون سا کرتے گے، گردن جھکا، گردن جھکائے، گردن جھکائے ہوئے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں جی، ذرا کریں ڈاکٹر داؤد بھائی، آپ ترجمہ جی کا کر دیں جتنا وقت ہے آپ کے پاس، ایک ہی وَإِذَا لفظ وَإِن دُعُوا يَكُن سے إِلَى اللَّهِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم معرضون، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق کے لوگ منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقَّ لَهُمُ الْحَقُّ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق ہوتا ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو وہ اس کی طرف گردن جھکائے ہوئے گردن آتے ہیں۔ جھکائے ہوئے آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک جناب ہوا، اب وقت جو ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ کل ملیں جی گے، اور جی اس انشاءاللہ ریکارڈنگ کو دیکھ لیجیے گا کہ کیسے ملا کے دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نہ بنائے، اور اوپر جو مسلمان لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ خوش ہے ان میں سے بنائے، اور اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی، چلیں آمین۔ انشاءاللہ کل پھر دیکھتے ہیں۔ جی